بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صد لائق تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور مصلیان کرام، جمعہ کی نہایت مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام دینے کا سلسلہ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر رائج ہے، اس سے ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بیان کے اندر جادو کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح جادوگر اپنے جادوگری کے ذریعے دوسرے کے سامنے اینٹ کو سونے کی اینٹ دکھاتا ہے، ویسے ہی جاذبیت، مقناطیسیت، مقناطیس کہتے ہیں میگنیٹ کو، چمبک کو، اس کے سامنے جیسے ہی وہ لوہا وغیرہ ویسی چیز دھات کی سامنے کی جائے فوراً وہ چیز اپنی طرف آکرشت کرتی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیان کے اندر بھی وہی تاثیر ہے، شرط یہ ہے کہ دل اجلا ہو، صاف ہو، اس لیے کہ وہ زمین جو زمین بنجر ہو جائے، کھیتی کے لائق نہ بچے، وہ زمین جلدی سے کاشتکار کے لائق ہوتی نہیں ہے۔ فصل کے لیے اور کاشتکاری کے لیے وہ زمین لائق اور فائق نہیں ہوتی، بعین ہی اسی طریقے سے وہ دل جو دل او اشد قسوتاً یعنی پتھر سے زیادہ سخت کی طرح ہو جائے، اس دل میں بھی جادو کی طرح بیان، واعظ، نصیحت، قرآن، دین، ایمان کی باتیں، صحابہ کی باتیں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر کوئی سخت چیز کی طرف اگر آپ گیند کو یا کسی چیز کو مارتے ہیں تو ریٹرن وہ چیز آپ کی طرف آتا ہے۔ غور سے سنیے گا، ادھر ادھر مت جھانکے، بہت کم وقت میں بہت مختصر سا پیغام انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سخت چیز میں اگر کسی نرم چیز کو، گیند وغیرہ کو ماریں تو وہ چیز اپنی طرف ریٹرن آتی ہے، لیکن اگر سامنے والی چیز سخت نہیں ہے اور اس کو ماریں گے تو پھینکی جانے والی چیز اس کے اندر جذب کر جاتی ہے، یعنی ابزورب کر لیتی ہے وہ۔ ٹھیک اسی طرح پتھر پہ اگر پانی ڈالیں گے تو پتھر کیا پانی چوسے گا؟ اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اگر زمین کے اندر نرمیت ہے، اس میں پانی ڈالیے، سارا پانی کھینچ لے گا، زمین چوس لے گی۔ اب تو میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے
کہ بیان جادو کی طرح ہے، یعنی جادو جس طرح اثر کرتی ہے ویسے ہی دین و ایمان کی بات، شریعت کی بات، قرآن کی بات، اللہ اور رسول اللہ کی باتیں دل میں اثر کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دل بھی اس جو ہے نا زمین کے مانند ہو۔ قرآن کریم کے سورۃ البقرہ پہلے پارے میں ہے او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، کہ بعض دل وہ ہوتے ہیں جو دل نہیں سل ہوتے ہیں، یعنی پتھر کی طرح، ادھر کچھ بھی سنا دو اس کے دل میں کوئی باتیں اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو اتنا میلا اور گندا کر لیا ہے، اتنا پراگندہ کر لیا ہے کہ اب اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، قرآن کی بات، ایمان کی بات، شریعت کی باتیں، اسلاف کی باتیں، بزرگان دین کی باتیں، مسلمانوں کی تاریخی باتیں جب ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کو جو ہے نا یا تو وہ سن لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنتا تو ہے لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا یہ کہ ان باتوں سے ان کو براہ راست کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو نماز جمعہ سے مطلب ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا تقریر ہو رہی ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو دل جب اجلا ہوگا، صاف ہوگا، دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور جانتے ہیں وہ دل جو دل نرم ہوتا ہے، نرم اور گرم ہوگا تو اس دل میں اللہ کی باتیں اثر کرتی ہے، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں اثر کرتی ہے۔ اور دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل جو نرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، دل کاشتکاری کے لائق ہوتا ہے، بنجگاری زمین نہیں ہوتی، دل بالکل نرم اور زمین جذب کرنے والی اس طرح کا جو ہے نا دل جب بنتا ہے، جب اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو اس دل میں، شریعت کی محبت ہو، تبھی اس دل میں یہ باتیں اثر کرتی ہے۔ ورنہ کتنے سنتے ہیں بتائیے؟ میرے ہی آنے کے بعد کتنے جمعے میں کتنی باتیں آپ سن لی، ہر جمعے میں الگ الگ ٹاپک پر بات ہو رہی ہے، مانا کہ ساری باتیں آپ نے سنی نہیں ہیں، ایک کم سے کم ایک بات کو ہر جمعہ میں سن کر فالو کرنا، عمل کرنا، شاید الا ماشاء اللہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے۔ تو بہرحال بہت مختصر سا وقت میں بہت مختصر اور اہم پیغام دینا چاہوں گا، چونکہ یہ سفر المظفر کا اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، پہلے عشرہ جو ہے نا سایہ فگن ہے، اور اس مہینے کے متعلق اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، لا عدویٰ، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے۔ متعدی جانتے، دھیان ادھر رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کو سمجھ لیجئے کہ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے آج سے تقریباً 1500 سال سے پہلے، اور آج تقریباً 1500 سال بیتنے کو ہے۔ 1500 سال بیت جانے کے بعد بھی جب ٹیلی کریں گے اس حدیث کی تشریح کو پوری طرح آپ سنیں گے، سماعت کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، کہ یہ تمام باتیں جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس حدیث کے اندر، لگتا ہے کہ 1500 سال کی بعد جو قوم آئے گی، جو امت آئے گی، جو امت کہلائے گی، اور ان کے اندر جو یہ خرابیاں پائی جائیں گی، ایسا لگتا ہے کہ آپ پاس بیٹھ کر، سامنے بیٹھ کر ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور تب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوا، عدوا کہتے ہیں متعدی بیماری کو۔ متعدی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ چھوت اچھوت کا معاملہ، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اب اہل اسلام جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ چیز بڑی تیزی سے سرایت کرتی جا رہی ہے۔
اور لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاندان سے وراثت سے کوئی چیز ملتی ہے، لوگ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں بعینہ۔ اسی طریقے سے لوگ اگر ایک پیڑھی ختم ہو گئی تو دوسری پیڑھی جو ہے نا اپنی پہلی پیڑھی کی تمام چیزوں کو ویسے ہی فالو کرتی ہے۔ اب سنیں، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بیمار ہے تو اس بیمار آدمی کے پاس کوئی دوسرا صحیح آدمی چلا گیا تو اس کی بیماری اس کو لگ گئی، اس کو متعدی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بیماری خود بخود دوسرے کو لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا کے مطلب جس کو انگریزی میں نو کہتے ہیں، اپنی زبان میں نہیں کہتے ہیں، عربی میں اس کو لا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے نفی کی ہے، آپ نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کسی کا ایمان ہے، کسی کے اندر اس طرح کے نظریے اور خیالات پائے جاتے ہیں تو اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور سچے دل سے ان چیزوں کی توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی ولا طیارتا، طیار طیر سے ہے جس کے معنی پرندے کے آتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جاہلیت کے چیزوں میں سے، عقیدوں میں سے ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ زمانہ جاہلیت جو بولا جاتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہوتا ہے، کب کا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت یعنی وہ دور جس دور میں دین اور حدیث اور شریعت کا لوگ خیال نہیں کرتے تھے، صحیح باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ات پتانگ جو چاہے، جو باتیں، جو چیزیں کے بارے میں لوگ بتا دیں انہی چیزوں کو فالو کر لیں، اسی پر عمل کر لیں، اس کو زمانہ جاہلیت کی جاہلی طور طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جو دور ہے، اس کو زمانہ جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولا طیارتا، طیار طیر سے، پرندہ کے معنی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی خراب عقیدوں میں سے، خراب نظریوں میں سے، غلط توہمات میں سے، غلط وہم میں سے، بدشگونی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ اس زمانے میں پرندہ اڑایا کرتے تھے اور اس سے پھال لیا کرتے تھے۔ یعنی پرندہ اڑاتے تھے اور پرندہ اڑ کر اگر دائیں جانب چلا گیا تو وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی اچھا کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا سفر کرنا چاہ رہے ہیں، پرندے کا داہنے جانب اڑ جانا یا مڑ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے یا علامت ہے کہ ہم جو کام کریں گے اس کام میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر پرندہ بائیں جانب مڑ جاتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں ہمیں سکسیسنیس، کامیابی ہمیں نہیں ملنے والی ہے، لہذا وہ لوگ پرندہ اڑا کر پھال لیتے تھے اور اس کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کیا اور اس طرح کی وہ تمام باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اگر کسی کا اس طرح کا عقیدہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج جو لوگ نجومی اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے، اور وہ لوگ جو فلس پوائنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کا خود کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ایک نمبر کا ٹھٹری قسم کا آدمی ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، ایک نمبر کا نکما قسم کا آدمی کے پاس جو سڑک کنارے بیٹھا ہوتا ہے، جا کر مسلمان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی اب جا رہے ہیں قسمت آزمائی کے لیے اور ہاتھ دکھاتے ہیں، اور وہ خبیث وہ ہاتھ دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہاری ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہے تمہاری 2 شادی ہونے والی ہے۔ کھینچ کے جوتا کھول کے اس کے کان میں مارو کہ بھئی تمہیں اس بات کو کیسے پتہ چلا۔ چلیے ایک مزے کی بات مجھے یاد آ گئی،
हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, नाम सुने हैं? हज़रत अशरफ अली साहब थानवी अलैहि रहमा, उस ज़माने में एक बात बड़ी मारूफ हो गई, लोगों ने फैला दी, प्रचार कर दिया कि एक कोई बाबा आया हुआ है और वो गैब की बातें बताता है। तो जानते हैं ना, सबसे पहले औरतें जल्दी इस चीज़ की तरफ माइल होती हैं और मर्द को भी कहती है कि चलो ना, एक बाबा आया हुआ, क्या होगा, थोड़ा हाथ ही दिखा लेंगे। इतने हम परेशान हैं, हो सकता है लकीरें देख के वो कुछ बता देगा, आगे के बारे में कुछ पता चल जाएगा कि हमारे आगे भी गरीबी के दिन हैं या हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बहरहाल उस ज़माने के बाबा के बारे में जब ये बात फैल गई, मारूफ हो गई, हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी अलैहि रहमा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के कानों तक जब ये बात पहुँची, आपने फरमाया कि बाबा को मेरे पास बुलाया जाए। इधर उधर न देखें, इधर देखें। बहुत लोगों का अकीदा ख़राब है, हो सकता है कि भाई अपना सर नीचे न झुकाएं, मेरी तरफ और हो, आप सुने, और अगर अकीदा गड़बड़ हो तो अपने अकीदे की जो है ना आप दुरुस्तगी करें, लोगों को बताएं, आगाह करें। हजरत ने सबको उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई आपके बारे में पता चला है कि आप गैब की बातें बताते हैं, कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किसके साथ मुसीबत आने वाली है, अनहोनी होने वाली है, लगता है तुम्हें पहले से पता चल जाता है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक ठाक सुनी है, ऐसा ही है, हमको पता चल जाता है। कहा अच्छा। तो उस बाबा के पास एक डंटा था, डांग जिसको बोलते हैं, सामने वो डंटा हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने हाथ में उठाई और कहा कि ये बताओ, तुमको तो गैब की बातें पता चल जाती है, ये बताओ कि ये डंटा तुम्हारे सर में पड़ने वाली है या नहीं। अब वो बेटा फंस गया। अगर बोलेंगे कि हाँ पड़ने वाली है तो ये नहीं मारेगा, और कहेंगे कि नहीं पड़ने वाली है तो बेटा ज़ोर से मारेगा, ये गया इसका। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हज़रत मुझे माफ़ फरमा दे, मेरा और कोई धंधा नहीं है, सारा धंधा अभी मंदा पड़ रहा है, इसलिए इसी धंधे से काम चला रहे हैं, लिहाजा मेरा ये भेद अल्लाह के लिए आप हम जानते हैं कि आप जो फरमा रहे हैं वो सही है, मैं एक नंबर का झूठा हूँ, लेकिन ये मेरा कारोबार है, ये ठगी का एक मेरा मसला है, इसी से मेरा रोज़ी रोटी चलती है, लिहाजा मेरी ये ऐब आप बाहर न फैलाएं, वरना मेरा कारोबार ठप पड़ जाएगा। तो ये जो सड़क किनारे फ्लश पॉइंट में बाबा लोग बैठे होते हैं, कुछ पर्चियाँ होती हैं और कहते हैं कि एक उनमें से निकालो, निकाल कर वो झूठ मूठ का पढ़ते हैं कि तुम्हारा फलां होगा, इतनी शादी होगी, तुम्हारे बेटे को सरकारी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, आगे चल के तुम बड़े वक्त के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो, तुम्हें सांसद और बड़ा बड़ा जो है ना अधिकारियों के साथ रहना उठना बैठना नसीब होगा, बड़े मालदारों में से बन जाओगे। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने, चाहे वो काहिन हो, नुजूमी हो, आलिम हो, आमिल हो, किसी से भी हाथ दिखाने या ये पूछने गया कि आप हमें ये बता दें कि मेरा क्या होने वाला है, कहा कि फ़ौरन उसी वक्त उसका ईमान चला जाता है। आज क्या हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं हैं? बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला तियारता, कि ये जो परिंदा उड़ाकर फाल ली जाती है ये चीज़ भी बेकार है, ये ईमान को खा जाने वाली है, ये ईमान को सल्ब कर देने वाली है, ये ईमान को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है, इसकी कोई असलियत और कोई हकीकत, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वाला हामता, हामा कहते हैं उल्लू को, उल्लू बांग्ला में उल्लू को क्या कहते हैं? पेंचा। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि उल्लू जो है ना हमको दिन में भी नज़र आता है और रात में अगर लाइट जल रही है तो रात में भी नज़र आती है हमें, लेकिन अकीदा हमारा ये है, हमने किताबों में भी पढ़ा है, सुना है, बाकी इसकी रियलिटी क्या है अल्लाह जाने, कि उल्लू को दिन में नहीं बल्कि रात में उसको दिन में पूरी तरह जो है ना उसको अच्छी तरह नज़र नहीं आता। बहरहाल
کہا یہ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دن میں نظر نہیں آتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ دن میں آتا ہے، رات میں اسے نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا حقیقت ہے اللہ جانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ الو کے ذریعے جو لوگ بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے، ایمان کو زائل کرنے والی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کے اندر اور ہمارے اس زمانے میں بھی یہ بات بڑی معروف ہے کہ الو اگر کسی کے گھر کے منڈیر پر چھت کے بالکل کنارے آ کر بیٹھ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں، اس سے ہم بدفعلی لیتے ہیں کہ اس سے کچھ انہونی ہونے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ بڑی معروف بات ہے کہ کسی کے گھر کے منڈیر پر آ کر کوا بیٹھ جائے اور کوا آ کر کائیں کائیں کرنے لگے تو عورتیں اس سے یہ فال لیتی ہے کہ لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا سفرہ، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، ایک سفرہ ہے سفر اور ایک صفر ہے، صاد کے زیر اگر پڑھیں گے تو وہ صفر ہوگا، اور صفر کے معنی زیرو کے ہوتا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں عرب لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، عرب کے جاہلوں کا یہ عقیدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کو وہ منحوس والا مہینہ سمجھتے تھے، اور ان کے یہاں یہ چیز رائج تھی کہ اس مہینے میں، منحوس والے مہینے میں اگر کوئی نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، خوشی کے کام کرے گا، کوئی اچھی چیزیں اگر کرنے کے لیے قدم بڑھائے گا، اٹھائے گا، تو وہ فرماتے ہیں سفر میں وہ چیز صفر ہو جاتی ہے، یعنی زیرو، اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کام میں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کام کو اگر اس مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو بالکل بھی وہ کام غلط ہو کر رہ جاتا ہے، اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی نفی فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ تمام وہ باطل عقیدہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں عرب کے بدوؤں اور لوگوں کے اندر یہ عقیدے پائے جاتے تھے، لہذا آج کے بعد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کا ہوگا، اس کا مطلب عقیدہ ہوگا ایسا تو ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا تو ایسا عقیدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے گاڑی میں یا کہیں جا رہا ہے اور آگے سے اگر کوئی کالی بلی گزر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی سفر روک دو، گاڑی روک دو، جترا خراب کر دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سراسر بدعقیدگی، بدشگونی، بدفعلی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس سے آدمی کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی بدعقیدگی اور بدشگونی اور بدفعلی میں سے یہ بات بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ اگر مرد کے دائیں آنکھ اور عورت کے بائیں آنکھ فڑفڑائے تو اس سے کیا پھال لی جاتی ہیں، سمجھتے ہی ہیں۔ ہاتھ میں اگر خارش ہو، کھجلی، تو کہتے ہیں کہ جی یہ کھجلی یوں ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہیں ہم مہمانی جانے والے ہیں یا سفر کرنے والے ہیں، یا یہ بھی عقیدہ لیا جاتا ہے کہ مال ملنے والا ہے۔ اور پیر کے تلووں میں اگر خارش ہو تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ وہ تمام باطل عقیدے اور نظریے ہیں جن کا ختم کرنا، قلع مکہ کرنا، جس سے اس پورے سماج کو، معاشرے کو پاک کرنا، اور خصوصاً اخص الخاص مسلمانوں کو ایسے عقیدوں سے اپنی ذہنیت کو پاک کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کو اپنے اوپر اپنے ستر کو ڈھانکنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا، مرنے سے پہلے کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو اس بیماری کا علاج کرنا جتنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کو سچا مسلمان بنے رہنے کے لیے اپنے معاشرے سے، اپنے خیالات سے، اپنی ذہنیت سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے کنبہ قبیلے کے لوگوں سے ایسے باطل عقیدوں سے، بدشگونیوں سے، اپنے توہمات سے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। यानी हमें अगर कोई बीमारी लगी है, घर में एक आदमी बीमार हुआ है, अब देखा जाता है अगर इसको मान लिया जाए इन केस कि एक बीमारी खुद ब खुद दूसरे को लग जाती है, अगर ऐसा मान लिया जाए बिरफर्ज मुहाल, तो ऐसा होगा कि उस बीमार आदमी को खबरगिरी कोई नहीं करेगा, उसकी रेख देख कहीं नहीं करेगा, अयादत कोई नहीं करेगा, बीमार और मिजाज पुरसी कोई नहीं करेगा, दवा दारू कोई नहीं करेगा, इलाज कोई नहीं करेगा, कोई डॉक्टर उसके पास इलाज के लिए जाना पसंद नहीं करेगा। और जब ऐसा होगा तो माशरे के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तालीम दी है, अल्लाह के नबी की जो ये सुन्नत है, आपने फरमाया है कि मरीज़ की आदत करना सुन्नत है, ये तकरीबन माशरे से अल्लाह के नबी की सुन्नत तो ख़त्म होगी, माशरे के अंदर एक गलत मैसेज फैल जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? अरब के बद्दुओं में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि कोई बीमारी खुद ब खुद किसी दूसरे को नहीं लगती है, तो उस मौके पर अरब का कोई बद्दू देहाती किस्म का आदमी आया और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ये कहते हैं कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती है, तो फिर ये कैसे होता है? हमने देखा कि सहरा में, सहरा कहते हैं जंगलों में, सहरा वादियाँ बयाबां जंगल में हमने देखा कि बहुत सारे ऊँट हैं, उन ऊँट में से एक ऊँट को खारिश की बीमारी लग गई। खारिश समझते हैं, जिसको चुलकानी कहते हैं, खुजली। तो खारिश की बीमारी लग गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो देहाती बद्दू कहता है कि आपने ये कैसे कह दिया कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती है? एक ही ऊँट है, उसको ये बीमारी लगी है, लेकिन देखते ही देखते पूरे जंगल में जितने ऊँट हैं सबको ये बीमारी कैसे फैल जाती है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं, चलो मान लिया मैंने तुम्हारी बात, लेकिन ये वो बताओ जो ऊँट सबसे पहले बीमार हुआ था, सबसे पहले जिसको बीमारी लगी थी, उसको ये बीमारी किस ऊँट के ज़रिए लगी? उससे पहले तो कोई ऊँट नहीं है, वो बीमारी किससे लगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उस ऊँट की कोई इंतहा नहीं है, लिमिट नहीं है, उसके आगे और कोई ऊँट नहीं है, बग़ैर किसी ऊँट के उसको बीमारी लगी है, वैसे ही हमें अकीदा रखना चाहिए कि ये बीमारी मुतअद्दी नहीं है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। बीमारी और अच्छाई और सेहत और ख़राब होना और अच्छा होना और सेहत मिलना और तंदुरुस्ती होना और न मिलना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होती है, अल्लाह की तरफ से वाक़ होती है। कोई कहे कि उसकी वजह से हो गई है, ये वो बातें हैं जिससे आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है। अरब के मुआशरे में ये चीज़ें पाई जाती थी ज़माना जाहिलियत में। अगर किसी घर में नई नवेली दुल्हन आई है और उस घर में अगर उसका शौहर का इंतकाल कर जाए, तो वहाँ का अकीदा ये होता था कि ये नई नवेली दुल्हन की वजह से इसका इंतकाल हुआ है, हमारे बेटे का इंतकाल हुआ है, लिहाजा ये मनहूस है, इसको अलग किया जाए, इसका सोशल बायकाट किया जाए और इसको आग के हवाले किया जाए, ये ज़िंदा रहने के लायक और काबिल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस फरमाने के बाद आपने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर साफ इस बात का ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस्लाम और अहले इस्लाम में ये बातें पाई नहीं जानी चाहिए। आज अगर मुसलमान चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, किसी के अंदर ऐसे गलत अकीदे पाए जाते हैं तो वो जान लिया जाए कि सर्वप्रथम सबसे पहले हमको कलमा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अकीदे के एतबार से वो पक्का मुसलमान नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें अभी जब कोरोना नामी आलमी वबा आई थी तो हमने देखा कि पूरी दुनिया के जो कुफ़ार हैं
سب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بیماری چھوت اچھوت والی ہے، کہ اگر ایک بیمار جس کو یہ بیماری لگی ہے اس کے سمپرک میں، اس کے قریب، اس سے ٹچ اگر کوئی ہوتا ہے، قریب آتا ہے، تو اس کو اس کی یہ بیماری سرایت کر جائے گی۔ اور یہ بات اتنی پھیلا دی گئی، اتنا پرچار کیا گیا کہ مسلمانوں نے اس کو دل و جان سے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، ایون کہ مسلمانوں نے مانا تو مانا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے جو دھرم گرو ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی بڑا ڈسٹینس پالن کیا اور اس کو بڑی مضبوطی سے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منع نہیں کیا ہے کہ بیماری سے بچا نہ جائے، یہ منع نہیں کیا ہے کہ بیماری سے احتیاط نہ کی جائے۔ ہم سب کو پتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ دن بھر میں جو روزی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق میں مقدر میں لکھ دی گئی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ پھر بھی تم زیادہ کوشش کرو۔ زیادہ کوشش کرنے سے زیادہ روزی نہیں ملے گی، مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنے ہی ملے گی، لیکن حکم کیا ہے کہ کوشش میں کمی نہ کرو۔ اسی طرح احتیاط کرنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے، پوری طرح احتیاط کرنا چاہیے، لیکن دل میں یہ عقیدہ، اس طرح کا باطل نظریہ، خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو بیمار ہے اس کی بیماری ہم کو لگے گی اگر ہم اس کے قریب جائیں گے، سٹیں گے تو۔ ایسے علماء کرام بھی دیکھے گئے، ایسے مسلمان بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے مسلمان نمازی بھی دیکھے گئے کہ دوسرے کو دور سے ہی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ یہ اس جگہ جو ہے نا بڑی مضبوطی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جس دور میں جتنے دنوں تک یہ بیماری یہ چلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کیا، عمل نہیں کیا کہ ایسی کوئی بیماری ہے، اور اگر ہے تو ہے اللہ کی طرف سے۔ بھئی بیماری دینا، صحت دینا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے، بعد کے زمانے میں بھی ایسی طاعون نامی وبا، عالمی وبا آئی ہے، اس سے بہت سارے لوگ مرے ہیں۔ ڈائریا نامی بیماری آتی ہے برسات میں کسی کسی موقع پر، اور بھی اس طرح کی کئی بیماریاں لگ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پورے کے پورے گاؤں میں، پورے کے پورے محلے کے ہر گھر میں سب بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ بیماری ایک کے سمپرک کے آنے کی وجہ سے سب کو لگ گئی ہے۔ میں نے اس موقع پر بھی اتنا دوسرے سے بچا نہیں، کوئی بھی آدمی ہے ہر ایک سے میں نے مصافحہ کیا، ملا کچھ نہیں۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، باطل نظریہ، باطل خیالات ہونے نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل اعلان فرماتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے جو غلط توہمات، غلط نظریہ، غلط عقیدہ پالے جا رہے ہیں، اس سے اگر نہیں بچا جائے گا، اس پر اگر عمل کیا جائے گا، اس کو اگر سچ مانا جائے گا، تو وہ آدمی ظاہر میں ڈھانچہ کے اعتبار سے وہ ٹوپی سر میں ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، مسجد میں آ رہا ہے، لیکن اندر جو اس کا جو ہے حقیقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، وہ روح سے، ایمان سے، عقیدے سے وہ بندہ خالی ہوگا، وہ مضبوط اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ تقریباً مسلم سماج کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ شیشہ اگر ٹوٹ گیا ہے اور اس کو اگر دیکھتے ہیں تو پتہ کس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ دودھ ابلتا ہوا اگر گر جائے تو کہتے ہیں یہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ بہت طرح کی باتیں مجھے یاد ہیں، لیکن ہر ایک بات دہرائی نہیں جائے گی، سارے سمجھدار ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، چپل آپ آ رہے ہیں آگے پیچھے ہو جائے یا الٹ جائے، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رات میں اگر جھاڑو لگائے اور جھاڑو لگا کر صاف کرے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو غلط باتیں ہیں، ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، ان باتوں سے بچنے چاہیے۔ ایسے عملوں سے، ایسے عقیدے سے، ایسے نظریات سے اپنے نظر کو، اپنی ذہن کو، دل و دماغ کو، معاشرے کو اور تمام کنبہ قبیلے کے لوگوں کو بتائیں کہ ایسی چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان سے جو بات کہلوائی ہیں اپنے فضل و کرم سے تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔